शायद आज मैं बहुत से लोगों को बुरी लगूं क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसा है और शायद मैं इंटेंस भी हो जाऊं, तो उसके लिए पहले ही सॉरी करती हूँ सबसे। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या फिर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, ठीक है। हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर बंदे की ओपिनियन। हम बचपन से ना पेरेंट्स से ये बात सुनते आ रहे हैं कि भाई हमने तो जमाना देखे, हमें सब पता है, तुम तो भाई बच्चे हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जमाना और ये जमाना सेम है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो जमाना अलग था जो हमारे पेरेंट्स ने देखा है, जहाँ पे वो पले बढ़े और उन्होंने सारा कुछ अपनी जिंदगी गुजारी, वो अलग था। लेकिन जो हम फेस कर रहे हैं वो अलग जमाना है, टोटली अलग जमाना है, ठीक है ना। इसलिए जो पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि हमने तो जमाना देखा है, तो उसका मतलब नहीं है कि आपको वो चीजों का पता है जो हमें पता है। और ये चीजें उनको बुरी लग जाती है जब हम उनसे ये बात करते हैं ना कि आजकल वो चीजें नहीं है जो आपके जमाने में होती थी। तो उनको वो ट्रिगर करती है चीज कि ये हमारे आगे कैसे बोल रही है, इसको किसने हक दिया है कि पेरेंट्स के सामने ऐसे बोल रही है, बदतमीजी कर रही है, ये तो नाफरमानी कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बच्चा सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा होता है और सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी बता रहा होता है कि भाई अब जमाने में ये चल रहा है। लेकिन अब पेरेंट्स किसी भी हालत में ना अपने आप की गलती कभी नहीं मानते, और शायद ये ही एक रीजन है, ये जो गैप आ रहा है जेनजीज के दरम्यान में, पेरेंट्स के दरम्यान में, कि वो समझ नहीं पाते और दोनों समझना ही नहीं चाहते। पेरेंट्स को अपनी गलती मानते हुए कुछ होता है, उनको लगता है कि अगर हम अपनी गलती मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे और इसका मतलब ये हो जाएगा कि बच्चे बड़े बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार ना सुन लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा सही बात बोल रहा हो ना, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर अच्छी बात बोल रहे हो तो आपको उसको समझना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। अब हर जमाना सेम नहीं होता और जमाने के साथ साथ अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे, आपको कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो गलती आपकी है कि आप जमाने के साथ नहीं चल रहे, आप वो चीज अडॉप्ट नहीं करे जो आजकल के जमाने में है। बच्चा तो अपने ही जमाने में जी रहा है ना, उसका जमाना वो नहीं था जो आपका था। लेकिन अभी ज्यादा सीखने की जरूरत उन जमाने वालों की है जिनका ये जमाना नहीं है। बट ये चीज हम उनको नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हैं और हमारा आगे से कुछ भी बात करना, भले हम उनको समझाने के वे में या उनको बताने के वे में भी कर रहे हैं ना, तो उनको ये लगेगा कि ये भाई गलत कर रही है। तो इसकी वजह से बहुत से बच्चे चुप हो जाते हैं और अपना ओपिनियन नहीं रख पाते, क्योंकि भले उनको बाहर से वैलिडेशन मिल रही हो, भले बाहर के लोग उनकी वाहवाही कर रहे हो कि भाई तुम्हारी तो क्या सोच है, तुम कितना अच्छा बोलते हो, लेकिन अपने ही घर से जब उसको इस तरह धुतकारा जाता है ना, उसको बोला जाता है कि भाई तुम चुप हो जाओ, तुम बड़ा बोल रही हो, तुम्हें बड़ा पता है, हमने देखा है, तो वो फिर चुप हो जाता है। उसको होता है कि बाहर से मैंने क्या ही लेना, बाहर की वैलिडेशन मेरे पे इतना असर नहीं कर रही जितना मेरे अपने घर वाले मुझे तोड़ रहे। जब मेरे घर में ही मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो मैं बाहर की वैल्यू लेके क्या ही करूँ। इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी बात किससे कह सके। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ना उसकी केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं कि भाई उसने खाना खाया नहीं खाया, थोड़ा सा भी उसको कुछ हो जाता है ना, तो आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि भाई इसको चोट ना लग जाए, और कुछ किसी ने कह दिया तो बार बार पूछते हैं क्या हुआ, किसी कुछ कहा, ऐसे। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई अब तो हम ये नहीं कर सकते, अब हम उससे पूछ नहीं सकते कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मूड आज ठीक नहीं है क्या। वो नहीं पूछते। शायद उनको लगता है कि अब पूछना ना मतलब उनको नीचा कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे भले छोटे हों या बड़े हों, उनको वो एक चाहिए होती है अफेक्शन अपने पेरेंट्स की तरफ से कि वो पूछ लें उनसे। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से ये डिसरिस्पेक्ट माना जाता है कि अब हम जाए पूछने के अब तुम्हें क्या हो रहा है या क्या नहीं। स्पेशल ये जो क्रूशियल एज होती है ना 18 से लेके 25 तक की, इसमें ना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है पेरेंट्स की। लेकिन पेरेंट्स इसी टाइम पीरियड में ना बच्चों पे बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। हर चीज की रिस्ट्रिक्शन लगाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, उससे नहीं मिलना, हर तरह की रिस्ट्रिक्शन इसी एज में उन पर लगाई जाती है। जबकि उनको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है इस टाइम पे, कि उनको समझा जाए उनके, क्योंकि उस टाइम पे ना उनके अपने बहुत से ओपिनियंस होते हैं। तो असल में ना गलत कोई भी नहीं है, ना पेरेंट्स है ना ही बच्चे हैं। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है दोनों में। पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि भाई वो ठीक है, बच्चे समझते हैं कि भाई उनको समझा नहीं जा रहा, और वो भी कभी कभी इम्पेशेंट हो जाए। मैं ना किसी की साइड से नहीं हूँ। अगर वो लोग कहें कि भाई ये बच्चों के हक में बोल रही है, हाँ जहाँ पे वो ठीक है मैं उनके हक में बोलूंगी, जहाँ पेरेंट्स ठीक है मैं उनके हक में बोलूंगी। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों के साथ यही चीजें हो रही है, क्योंकि समझा नहीं जा रहा। जब उनको समझा नहीं जाता ना, तो फिर वो वहां से दूर होने लग जाते हैं। और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो हमसे दूर हो गए, हमने क्या किया, हमने तो उनको इतना इनका पूरी जिंदगी किया, और फिर अब बच्चे हमें ऐसा करें, हमारे साथ ऐसा करें, हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें ना काफी रीजंस होते हैं। बट ये एक बात नहीं होती जिसकी वजह से बच्चा आपको छोड़ दे
या आपसे बात ना करे, बहुत से रीजन होते हैं और वो बहुत पाइल अप होके इस पॉइंट पे वो बच्चा पहुंचा होता है कि वो अब इस डिसीजन पे आता है कि भाई अब मुझे अलग होना, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो थोड़ा समझने की जरूरत है दोनों साइड पे ही। और स्पेशली जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप अल्लाह ताला से ये नहीं कहते कि भाई अल्लाह ताला मुझे बच्चा दे दो, उसके बाद ये बच्चा खुद कमाएगा, खुद खाएगा, खुद बड़ा होगा। नहीं, आप बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं जो आप पे फर्ज है कि आपने पूरी करनी है। उसको खाना पीना, उसकी पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ आप पे फर्ज है। तो ये चीज जताना कि भाई नहीं, हमने तो तुम पर इतना खर्चा किया, हमने तो अपनी जमा पूंजी तुम पर उठा दी, तुम हमें बदले में ये दे रहे हो, ये ना बच्चे को अंदर मेंटली ही खत्म कर देते हैं। वो ये समझने लग जाता है कि मेरा शायद बोलना भी गलत है, शायद मैं अगर अपने हक के लिए कुछ भी बोल रहा हूँ तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने तो मुझे बचपन से पाला है, इन्होंने इतना मेरे पे एहसान कर दिया कि अब इन लोगों ने ना मुझे खरीद लिया बिल्कुल, और मेरी अब कोई वैल्यू ना, मरते दम तक ये जो कहेंगे वही मैं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आपने मरना है ना, आपने अपनी चीजों का हिसाब खुद देना है। ना तो मेरा हिसाब मेरा बाप दे रहा होगा, ना मेरा हिसाब मेरी माँ दे रही होगी, ना मेरा हिसाब मेरी बहन दे रही होगी, कोई नहीं देगा। मुझे अपना हिसाब खुद देना, उनको अपना हिसाब खुद देना। कोई अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हारी मम्मा ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी तो तुम इसका हिसाब दोगे कि उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी थी। नहीं पूछेंगे, वो उनसे उनका हिसाब करेंगे कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी। मुझसे मेरा पूछेंगे कि तुमने ये क्यों किया था। तो जब अल्लाह ताला ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई कि दूसरे का हिसाब दूसरे से ले रहे, तो आप क्यों इस तरह कर रहे हो? क्यों आप अपनी जो ओपिनियंस हैं वो अपने बच्चों पे इस तरह थोप देते हो कि भाई तुमने अगर ये नहीं किया ना तो देखना। और बार बार इस चीज से ब्लैकमेल करना कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चों की अपनी विल पावर को ही मार दो, आप उनके ओपिनियंस को ही मार दो, आप उनकी सोच को ही मार दो, उनके हक को ही मार दो कि नहीं अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमने सिर्फ रोबोट बनना है, हम जो बोलेंगे तुमने हाँ हाँ करना है, हम गलत बोले तब भी हाँ करना है, हम ठीक बोले तब भी हाँ करना है। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, तुम्हारा कोई अपना ओपिनियन नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हम कहेंगे वही तुम करोगे बस। और पेरेंट्स ने इस चीज में खुश होते हैं, जबकि जेंसिस जो है ना, इनका ये है कि ये हर चीज पे सवाल करते हैं। कोई भी होता है ना बात, ये क्वेश्चन करते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने हक के लिए बोलते हैं। और यही चीज ना लोगों को गलत लगती है कि ये क्यों बोल रहे हैं अपने हक के लिए, क्यों ये स्टैंड ले रहे हैं। कुछ भी गलत होता है ना तो जेंजी सबसे आगे होती है उसके खिलाफ आवाज उठाने में, भले आप इंटरनेट देख लें, कहीं पे भी देख लें। और ये चीज ही उनको ना डिप्रेशन में और ज्यादा डाले, क्योंकि अपने ही उनको फिर इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। देखो, जब बच्चा चलने लगता है तो पहले हम उसको ना उंगली पकड़ के चला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है कि हम उसकी ना उंगली छोड़ देते हैं कि अब तो खुद चल, क्योंकि ये तेरा रास्ता है। तो बड़े होके भी बच्चों को इतनी तो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। जब आप उनको सिखाएंगे नहीं कि वो कैसे गलत सही में फर्क कर सके, कैसे डिसीजन ले सके, तो वो आगे जाके क्या करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे डिसीजन जब बड़े से बड़े फैसला होगा उनकी जिंदगी में। और फिर जब ये पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, ठीक है, अपने पेरेंट्स के कहने पे या फिर ऐसे ही रोल हो गए, फिर एक टाइम आता है शादी का, जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। और उसमें पेरेंट्स जो ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, अब तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करोगे, अब तुम हमारे पसंद के लड़के से शादी करोगे, हमारी इज्जत है, मुआशरे में हमारा कोई वो है, मुकाम है, तो तुमने हमारी इज्जत रखनी है, ठीक है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आपकी इज्जत उस बच्चे के साथ कैसे लिंक हुई है। मुझे तो नहीं समझ आती कि एक बंदे की इज्जत दूसरे बंदे से है, उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, दूसरे बंदे से उसकी इज्जत है, पता नहीं। लेकिन फिर उनको इतना इतना डिप्रेशन में डाला जाता है कि भाई तुम्हें तो हक ही नहीं है ना अपनी लाइफ पार्टनर चूज करने का, क्योंकि तुम्हारे साथ कंपैटिबिलिटी होना जरूरी नहीं है, हमारे साथ कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, तुम्हारे पार्टनर की। वो हमें अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अच्छा लगना चाहिए, वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम भी ना हक देता है इस चीज में कि आप अपनी पसंद का पार्टनर चूज कर सकते हो, ठीक है, हक दिया है इस्लाम ने आपको। ये नहीं कहा कि जिसको आपका दिल नहीं भी करा फिर भी जबरदस्ती आपको कोई कहेगा इससे शादी करनी है तो आप मुंह उठा के कर लो, नहीं। जब आपकी सोच उस बंदे से नहीं मिल रही ना, वो बंदा आपको अंडरस्टैंड कर रहा है और आप नहीं मतलब लाइक अच्छा फील कर रहे हो उसके साथ, तो मुझे लगता है गलत है। और बाद में फिर ये प्रूफ हो जाता है, पेरेंट्स तब तो बहुत आराम से वो शादी जोर जबरदस्ती करके, धमकियां दे के कि हम तो मर जाएंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, इस तरह करके बच्चों की शादी करवा देते हैं। और फिर वही पेरेंट्स बाद में रो रहे होते हैं कि ओ हमसे तो गलती हो गई, ये लड़की तो हमें इतना तंग करती है, हम तो अपनी समझ कर लेकर आए थे। और फिर ना सारा का सारा जो ब्लेम होता है ना वो किस्मत पे डाल दिया जाता है कि भाई कि तुम्हारी किस्मत ही शायद ऐसी थी, हमने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था। देखो, मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स बच्चों को गलत सोचते हैं,
لیکن نا پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے بچے کو کس طرح کی چاہیے, وہ یہ نہیں سمجھتے. ان کو لگتا ہے کہ جو ان کو اچھا لگ رہا ہے نا وہ ہمارے بچے کو بھی اچھا لگے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی سوچ الگ ہوتی ہے, ہر بندے کی چوائس الگ ہوتی ہے, ہر بندے کی پسند الگ ہوتی ہے. ضروری نہیں مجھے آج کوئی چیز پسند ہے تو میرے پیرنٹس کو بھی وہ پسند ہو, نہیں ہوتے. اور زیادہ تر ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہماری پسند ہمارے پیرنٹس کی پسند سے الگ ہوتی ہے. اور پھر وہ شادی کروانے کے بعد جو بچہ روتا ہے وہ الگ, اور پھر پیرنٹس بھی رو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں, لیکن وہ نا کچھ کہہ نہیں سکتے. اب نہ بچہ اب کیا کہے اور پیرنٹس کیا کہے. اور نا ان کی نا پیچھے سے سائیکی یہ ہوتی ہے, جو یہ ارینج میرج والے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی کریں گے نا تو ٹھیک ہے, بعد میں کچھ ہوا بھی نا تو بچہ کہاں جائے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا نا, ان کے کنٹرول میں, کیونکہ ان کو کنٹرول چاہیے ہوتا ہے بچے کے اوپر. پیار الگ چیز ہے اور کنٹرول الگ چیز ہے. لیکن پیرنٹس کو یہ چیز سمجھ تو ان کو لگتا ہے کہ کنٹرول ہی پیار ہے, کنٹرول کرنا پیار ہے, لیکن پیار اور کنٹرول میں فرق ہوتا ہے. جس سے آپ پیار کرتے ہو نا آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کنٹرول کرو گے تو پھر وہاں پہ پیار نہیں رہتا, وہ پھر زبردستی ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے جب اس طرح کی ساری سچویشن چل رہی ہوتی ہے نا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ بچہ الگ ہو جاتا ہے. اور پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچے نے تو ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے اس کے لیے اتنا کیا. وہ ایک دفعہ میں نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ایک بات کہی اور بچے نے کہا کہ اب تو میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. وہ بچپن سے وہ چیزیں پائل اپ ہو رہی تھی, وہ بہت سی ایموشنز جن کو آپ نے دبایا تھا, وہ بہت سی باتیں جن پہ آپ نے اس کو ٹوکا تھا کہ تم نہ بولو, تمہاری کیا اوقات ہے. تو وہ سارا کچھ پائل اپ ہوتے ہوتے نا اب اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ اب وہ بچہ نہیں برداشت کرا, اور اب وہ الگ ہونا, کیونکہ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو اب اس کے بعد اتھارٹی ہے کہ وہ الگ ہو سکے تو وہ الگ ہو جاتا ہے. اور اب آپ کی وہ سنتا نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو وہ برا لگتا ہے کہ یہ تو سب سے برا بچہ ہے کہ اس نے ہماری بات نہیں, اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. دیکھو اس نے اگر اپنے حق کے لیے بولا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بھائی تم نے اپنے حق کے لیے بولا تو تمہیں میں معاف نہیں کروں گا. پیرنٹس کی نافرمانی اگر صحیح بات بھی کی جائے نا پھر آپ کو ہے کہ آپ کو گناہ ملتا ہے, لیکن اگر پیرنٹس ہی غلط ہو نا تو اس بات پہ اگر آپ ان سے دور ہو جائیں, ان سے الگ ہو جاؤ نا, کوئی گناہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پیرنٹس غلط بھی ہو تو آپ نے ان کا ساتھ دینا, نہیں کہا گیا. اور پھر میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ لڑکے, ہمارے یہاں پہ بہت کیسز ہوئے کہ شادیاں کروا دی ہیں اور اس کے بعد اسپیشل لڑکی کی بات کر رہی ہوں, 2-3 مہینے بعد پتہ چلا ہے کہ بھائی ان کی بیٹی کو بہت مارا پیٹا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر طلاق کے پہ بات آ گئی ہے, اور اس ٹائم پہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا بچہ بھی ہونے والا ہے. مطلب اب یہ دیکھو کہ آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا تھا, آپ نے اچھا لڑکا دیکھا, آپ نے اچھا گھر بار دیکھا. دیکھو چیزیں نا سامنے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اندر کی ریالٹی کسی کو نہیں پتا ہوتی. تو ہمارے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے نا کہ ایک لڑکی کا اچھا گھر ہے, وہ اچھا کما رہا ہے, تو بھائی اس کا کریکٹر بھی اچھا ہے. نہیں ہوتا کریکٹر اچھا, اندر سے اس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر 2-3 مہینے بعد جب وہ مارتا پیٹتا ہے, اس کے بعد ڈائیورس ہو جاتا ہے, تب اس لڑکی کی کیا قصور ہے, اس کی تو پوری زندگی خراب نا. وہ لڑکا تو کر لے گا دوسری شادی, وہ لڑکی جسے ایک بچے کے ساتھ رہنا, اس کو آگے کون ایکسپٹ کرے گا, اس کے بچے کو کون ایکسپٹ کرے گا, کوئی نہیں کرتا آج کے زمانے میں. اور پھر اس کی تو پوری زندگی خراب. اب کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ پیرنٹس نے کروایا تھا. اگر یہی بچی خود اپنی پسند کی کر لیتی, اس کے بعد کچھ اس طرح کا ہوتا نا, پھر یہی اس کو تانے پوری زندگی ملتے کہ بھائی تم نے تو اپنی پسند کی تھی, تم تو اپنی پسند سے گئی تھی نا, اب بھگتو. لیکن اب جب پیرنٹس کی طرف سے یہ والی بات ہوئی ہے تب کوئی کچھ نہیں کہے گا, تب بس یہ یاد رہے گا کہ قسمت میں یہ تھا. دیکھو ہماری سوسائٹی نے قسمت کو ایسے کر دیا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے فیور میں نہ ہو نا تو وہ قسمت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو چوائس دی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رستہ رکھا تھا نا کہ آپ ایک اچھی چیز کو چوز کر لیں اور ایک غلط چیز کو چوز کر لیں. تو آپ نے اگر اپنی بچے کے لیے ایک غلط چیز چوز کی تو اس کا پھر سارا الزام اپنے اوپر لیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہ قسمت کو کر دیں کہ بھائی قسمت کی وجہ سے ہوا ہے. کبھی کبھی نا اکاؤنٹیبلٹی لے لینی چاہیے کہ ہم نے غلط کیا. اور یہ چیز ہمارے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بہت بری ہے کہ اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی لے لی کہ ہم بھائی غلط. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہمیشہ لو میرج ہی اچھی رہتی ہے یا پھر صرف ارینج میرج ہی اچھی رہتی ہے. نہیں, دونوں کے الگ کیسز ہوتے ہیں, دونوں میں ہی آگے جا کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں بالکل پیرنٹس کے خلاف ہوں, اگر پیرنٹس نے کر دی تو وہ بری ہی ہوگی, نہیں ہوتا. کبھی کبھی وہ بھی بہت اچھی نکل جاتی ہے, کبھی کبھی بچہ غلط ڈیسیجن لے لیتا ہے, اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کس انسان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہ رہا ہے, اور پیرنٹس اس کو اس چیز سے نکال دیتے ہیں. تو نا یہاں پہ مین پوائنٹ پہ بعد میں وہی آ جاتا ہے کہ یہاں پہ نا دونوں کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو. پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ ان کا زمانہ نہیں رہا, اب وہ بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کب تک وہ کنٹرول کریں گے؟ ایک پوائنٹ پہ آ کے بچہ ان سے دور بھاگ جائے گا, اور پھر کیا ہوگا, وہ کبھی بھی اپنے بچے کو واپس نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اور آج کل یہ
اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں کہ بچے پیرنٹس بچوں پہ اس طرح کی زبردستی کرتے ہیں اور بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں. اب کیسے بچہ لے کے آؤ گے اپنا؟ اب کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے نا. تو وہی اگر آپ بیٹھ کے 2 منٹ اس سے اچھے سے پوچھ لیتے کہ اس کو کیا چاہیے تو کیا چیزیں سالو نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف یہ کمیونیکیشن گیپ ہے کیونکہ دونوں نا بیٹھ کے بات کرنا ہی نہیں چاہتے, دونوں ایک دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. اگر سن لیں گے نا پیرنٹس ہمبل ہو کے اپنے بچے کی بات سن لیں گے بنا جج کیے تو پھر ان کو سمجھ آئے گا کہ بچے کا پوائنٹ آف ویو ہے اور بچے بھی سکون سے ان کی بات سن کر پھر آگے ڈیسیجن لیں گے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو کس طرح اپنی طرف لے کر آنا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا, ان کے ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں تھی. ان کو ہمیں بتانا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو ہم ہی سمجھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں آئے گا ان کو سمجھانے. ٹھیک ہے, وہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیرنٹس اس بوڑھے ایرا کی لاسٹ معصوم جنریشن ہے, تو سچ میں وہ جنریشن ایسی ہے کہ ان کو نہیں پتا. ان کو لگتا ہے کہ ان کے زمانے میں جتنی اچھی چیزیں ہوتی تھی نا اب بھی اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ان کے زمانے میں کبھی ڈپریشن انزائٹی وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو ان کو لگتا ہے کہ ابھی یہ چیزیں کیا ہیں, یہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, انزائٹی کیا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا, ہمیں ان کو بتانا پڑے گا. اصل میں نا ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھی, ان کو بھی ہوئی ہوئی, کبھی نہ کبھی ان کو بھی انزائٹی ہوئی, کبھی ان کو بھی ڈپریشن ہوا ہوگا, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ اس کو ڈپریشن بولتے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا اس کو انزائٹی بولتے ہیں. ہمیں پتا ہے کیونکہ ہمیں نالج ہے, ان کے پاس نالج نہیں تھا. ہمیں پتا ہے اس کو کیور کیسے کرنا ہے, ان کو نہیں پتا اس کو کیور کیسے کرنا ہے. اس وجہ سے ہمیں ان کو بتانا پڑے گا, ان کو سکھانا پڑے گا. اور پیرنٹس سے بھی میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو سن لیا کریں. یہ نہیں کہ بھائی تم تو بچے ہو, تم اب ہمیں سکھاؤ گے, تم اپنے باپ کو سکھاؤ گے. جب یہ چیز آ جاتی ہے نا تو سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے بچے آپ سے دور جاتے ہیں. تو سکون سے اپنے بچوں کی بات سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی جو ایج ہوتی ہے نا یہ 18 سے 25 والی, اس میں نا آپ کے بچوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیا کریں کبھی کبھی بیٹا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہمیشہ ان کو پریشرائز نہ کیا کریں کہ تم نے تو اچھے یونیورسٹی میں جانا ہے, تم نے تو کمانا ہے, تم نے تو یہ کرنا ہے. بچہ بھی ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسے اس ٹائم پہ نا ایک بہت بڑے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ٹائم اپنی ایگو سائڈ پہ رکھ کر بچوں کے اوپر سختیاں کرنے کی بجائے ان کو سمجھنا اسٹارٹ کریں گے نا تو آپ کا ہی اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوگا. آپ کے ہی بچے آپ سے اور پیار کریں گے, آپ کے بچے آپ کو اور زیادہ سمجھیں گے, آپ کے لیے اور زیادہ سیکریفائس کریں گے اگر ان کو کرنی پڑے تو. لیکن آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بچوں پیرنٹس کی وجہ سے ہی بچے سوسائڈ تک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کافی میں نے ابھی یونیورسٹیز کے بھی ایسے کیسز آئے تھے کہ بھائی پیرنٹس کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم یونیورسٹی میں ہم نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی. وہ اتنا پریشر ہوتا ہے نا بچوں کے اوپر کہ بھائی آپ نے اچھے مارکس لانے ہیں, آپ نے اچھی گریڈس لانے ہیں. اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ پھر آخر ان کو حل یہی دکھتا ہے کہ مر ہی جاتے ہیں کیونکہ گھر والوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے, تو اس سے اچھا یہ زیادہ ایزی وے ہے. تو اگر آپ کے بچے کو یہ ایزی وے لگ رہا ہے نا کہ وہ مرنا اس کے لیے ایزی ہے تو مطلب آپ کہیں نہ کہیں غلط ہے, اور یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے. اگر ایک بچہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے پہ بیٹھا ہے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے. وہ مینٹلی ایگزاسٹڈ ہو گیا اور اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ مینٹلی نا بالکل ختم ہو چکا ہے. کوئی بھی نا ایسے آرام سے یا ایک ہی بات کے اوپر نہیں سوسائڈ پہ آ جاتا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے اندر دبائی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے کبھی نہیں کہی ہوتی, اور جب یہ باتیں اندر پائل اپ ہوتی رہتی ہے نا اندر وہ گھٹتا رہتا ہے, پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جب اس کا صبر ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کو نا یہ مرنا سب سے زیادہ ایزی آپشن لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز کر لوں گا نا تو میری ساری زندگی کی پرابلمس ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے خود یہ چیز دیکھنی ہے کہ بھائی آپ کا بچہ اس چیز میں جا تو نہیں رہا کہ اس کو اس طرح سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں مر جاؤں. کیا چیز ہے جو اس کو ایسا فیل کر رہا ہے؟ ہمارے کیس میں یہ ہوتا ہے بچہ 2-3 دن نہ بولے نا تو پیرنٹس بھی ہمت نہیں کرتے جا کے یہ پوچھنے کی کہ بیٹا کیا ہوا ہے, کبھی بھی نہیں. ایون اس کو اس طرح کی سوسائڈ کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد وہ مارنے لگ جاتے ہیں, تم نے ایسا کیا, تم نے وہ کیا. اسے پوچھنا نہیں ہے بیٹا کس وجہ سے تم نے یہ کیا, کیوں اس لیول پہ تم آ گئے کہ تمہیں یہ والا قدم اٹھانا پڑا. ہمیں بتاؤ, ہم تمہیں سنیں گے, ہم تمہیں سمجھیں گے. نہیں پوچھا جاتا. ان کو بلکہ اور ڈانٹا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسے کیا نا تو دیکھنا ہم تمہیں خود جان سے مار دیں گے, ہم تھوڑا سا یہ کر دیں گے. اور میں بتاؤں جو بچہ اس ٹائم پہ مرنے میں تیار ہوتا ہے نا پھر اس کو آپ کی یہ والی دھمکیاں نہیں کام کرتی. جب جس نے ایک دفعہ یہ چیز سوچ لی تھی اور وہ کرنے میں تیار ہو گیا تھا تو دوسری دفعہ اس کو ٹائم نہیں لگنا کرنے. تو اس ٹائم ڈانٹنے کی بجائے یا اس کو غلط کہنے کی بجائے اس کو سکون سے سمجھایا جائے, اس سے پوچھا جائے نا تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ کام کر جائے گا. اور وہ بچہ آپ کو بتا سکے گا کیونکہ آپ نے اس کو نا اتنا انکمفرٹیبل کر دیا, آپ نے اس کو اس طرح کی پوزیشن میں لا دیا کہ بھائی تو کچھ بھی نہیں بول سکتا نا. تو جب آپ اس کو اسپیس دو گے نا, آپ ان کو بولنے کا موقع دو گے, ان کو سمجھو گے اور ان کو ایسا فیل ہوگا کہ یار میری بات سنی جا رہی ہے, مجھے ویلیو دی جا رہی ہے, اب میں یہاں پہ اپنی بات کہہ سکتا ہوں. کوئی میں نہیں کہتی کہ دونوں پیرنٹس اس طرح کے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جیسے باپ ہے وہ زیادہ اتنا نہیں ہوتا تو ماں تھوڑی سی ہو جائے, وہ تھوڑی بچے کے کلوز ہو جائے, اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے بچے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. چھوٹی اس کو اتنا اپنے بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے, اس کے ساتھ اتنی فرینڈشپ ہونی چاہیے ماں کی یا باپ کی جس کی بھی, یہ بچہ ایزیلی اس کو بتا سکے کہ بھائی میری زندگی میں یہ چل رہا ہے. وہ آپ کو اپنی پرابلمس ایزیلی بتا سکے تاکہ آپ اس کو اچھا سولوشن دو.
کیونکہ اگر وہ سولوشن وہ کہیں اور سے مانگے گا نا تو اس کو غلط ہی ملے گا. کیونکہ آج کل کی دنیا کے لوگ نا کبھی کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیتے کیونکہ سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے. تو وہی سولوشن وہ لوگ کسی اور سے مانگے گا, اگر وہ آپ سے مانگے گا تو آپ تو اچھا ہی دو گے نا. آپ پیرنٹ ہو, آپ ظاہر بات اپنے بچے کو برا نہیں چاہو. تو آپ یہ میک شیور کریں کہ آپ کا بچہ اس طرح کی خوشی میں بھلے چل جائے لیکن ڈیفیکلٹ ٹائم میں کسی اور کے پاس نہ جائے. وہ آپ کے پاس ہے, آپ سے پوچھے, آپ سے مشورہ لے, اسے پتا ہو کہ یہاں پہ سنا جائے گا اور یہاں پہ میری بات کو ویلیو دی جائے گا اور مجھے اچھا ہی مشورہ دیا جائے گا جو میرے لیے اچھا ہو. ٹھیک ہے, میں ابھی بھی باتیں بہت زیادہ لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو ہم اسے پارٹ 2 دیکھیں گے, بنائیں گے. لیکن ایٹ دی لاسٹ وہی بات ہے کہ جینسیز آپ لوگوں کو بھی بہت ضرورت ہے اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کی اور خود تھوڑا سا ہمبل ہونے کی, کیونکہ آپ بہت زیادہ امپیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے, بے صبر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی دنیا اس طرح کی اور آپ کو فٹافٹ سب چیزیں چاہیے. نہیں, تھوڑا سا آپ کو کام ہونا پڑے گا, ہر چیز کو انالائز کرنا پڑے گا اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے نا آپ کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. آپ کے پیرنٹس ہمیشہ غلط نہیں ہوتے بٹ ان کو یہ بتانا, ہر چیز سمجھانا آپ کی ذمہ ہے. اب آپ یہ کیسے کرتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پیرنٹس کو سمجھانا ہے کہ اب چیزیں ایسی ہیں, اب وہ ٹائم نہیں رہا. تو یہ آپ کا ٹاسک ہے اب کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھولنا ہے, ان کو بتانا کہ یہی چیزیں. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کو اسٹارٹ میں بہت زیادہ ٹوٹ بھی پڑ جائے لیکن کوئی بات نہیں, آپ نے پھر بھی یہ والا ٹاسک ضرور کرنا ہے کہ آپ ان کو سمجھانا ہے ان کو, کیونکہ آپ آرام سے بتاؤ گے نا تو اتنا چانسز کم ہے آپ کو مار پڑنے کے. لیکن اگر زیادہ غصیلے انداز میں بتاؤ گے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہے. اس لیے آہستہ ایک اچھے مینر میں آپ نے ان سے یہ بات کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے. اگر نہیں سنتے تو پھر آپ کی مرضی, پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں, پھر آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ یہی علاج ہے, اس کے علاوہ اور کوئی. باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ آپ کے پیرنٹس کو وہ اتنا کر دیں کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں اور آپ کا ساتھ دے سکیں. اور پیرنٹس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھیں, ہمیشہ بچے غلط نہیں ہوتے. اور ہم ہمیشہ اسلام کو نا تب فالو کرتے ہیں جب اسلام ہمارے فیور میں بول رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز آپ کے فیور میں آپ نے وہی مانی ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں. جو چیز اسلام میں ہے نا وہ غلط آپ کی فیور میں جا رہی ہے, ٹھیک آپ کی فیور میں جائے, آپ کو مانی ہی پڑتی ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو اتنا خیال رکھیں گے, بچے بھی اپنے پیرنٹس کو اتنا ہی خیال رکھا کریں. سو اٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.